اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 652537 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجل من أهل فارس أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ سچا دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، اور مسلمان کہلانے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے، مسلمان کہلانے والے سارے فرقوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت میں سے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد بنایا، جو سب سے افضل ائمہ کرام میں سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے اعلان سنا، یہ اپنے ساتھیوں کو اپنا مسلک سمجھانے کا ایک پروگرام ہے، ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نام 114 خط ہے۔ آپ خط لکھتے ہیں تو اپنا نام پہلے لکھ کر پھر شروع کرتے ہیں،
اسی طرح یہ صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں تاکہ تلاوت کرنے والے پڑھنے والے کو پتہ رہے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس کے بعد ان پاک بعض لوگوں کا ذکر فرمایا جو آپ کی صحبت میں رہ کر پاک بنے، وَيُزَكِّيهِمْ میں جن کا شمار ہو گیا جو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی بیان فرمائی جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وجود بابرکت سے پوری ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی توحید دو طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ میرا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور دوسری یہ بات کہ یہ یقین کرے کہ میں بھی خدا کے سوا کسی کا نہیں۔ جب یہ دونوں باتیں پکی ہو جائیں گی، فرمایا اس کا نام توحید ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء و اولیاء در وقت درد، جملہ نالا پیچھے دیان فرد۔ انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر آیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہاں رسول کا لفظ آیا ہے، حضور پاک کا اس میں گرامی نہیں آیا، محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جن میں کم و بیش 313 رسول تھے۔ اب اس آیت میں رسول کا لفظ ہے، کسی رسول کا نام نہیں، لیکن سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگرچہ حضرت کا اس میں گرامی یہاں نہیں، لیکن مراد صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیوں؟ امی قوم میں آپ ہی پیدا ہوئے۔ باقی نبی اگرچہ مکہ شریف تشریف لائے، عرب میں تشریف لائے حج کے لیے، لیکن ان کی پیدائش دوسرے ملکوں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے۔ تو باقی انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں وہ دوسرے ممالک میں پیدا ہوئے، اگرچہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی تشریف لاتے رہے۔ تو لفظ امی نے یہ بات واضح کر دی کہ اگرچہ یہاں رسول سے کا نام نہیں، لیکن مراد صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ فرائض رسالت کا ذکر فرمایا کہ آپ امت کو 4 چیزیں دے کر گئے ہیں۔ ایک تو کتاب اللہ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اپنی امت کے حوالے کیا جو خدا کا آخری پیغام تھا۔ پھر صرف یہ نہیں کیا کہ قرآن دے دیا، اس کے بعد جو اس سے کوئی چاہے سمجھے مطلب اور عمل کرتا رہے، یہ نہیں، باقاعدہ اس کی تعلیم دی۔ تعلیم کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتانا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ میں زبان سے بتاتا جاؤں کہ وضو اس طرح کرنا ہے، اس کو قول کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو کروں کہ بھی دیکھو اس طرح وضو کرنا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر میں آپ میں سے 2-3 آدمیوں کو کہوں کہ بھی آپ وضو کریں، جہاں آپ بھولیں گے یا غلطی کریں گے میں سمجھا دوں گا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔
تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف الفاظ قرآن کے ہمیں دے کر نہیں گئے، بلکہ اس پر آپ نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا، اس کی ہمیں باقاعدہ صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ اس لیے جب تک نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عملی نمونے کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک قرآن پاک پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی غلط آدمی تھا یا نہیں؟ کیا غلطی تھی؟ وہ بھی لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ غلام احمد پرویز بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا۔ فرق کیا تھا کہ وہ ان الفاظ کو تو اللہ کے نبی سے لے لیتے تھے، لیکن اس کا عملی نمونہ سامنے رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے پیغمبر پاک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اس کے برعکس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لفظی قرآن ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے۔ ہم نے پڑھنا یہاں قرآن پاک میں ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور دیکھنا ہے کہ حضرت کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کی نماز یقیناً اسی آیت کی تفسیر ہے۔ ہم نے حج کا حکم قرآن میں پڑھنا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ حضرت نے حج کس طرح کر کیا۔ آپ کا جہاد، آپ کی صلح، آپ کی عبادات، آپ کی عادات، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی عملی ادائیں اور عملی نمونے تھے۔ اور آپ نے جو قرآن پاک پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی رہی کہ وہ خدا کی نگرانی میں خدا کی کتاب پر عمل کرتے رہے۔ اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا نام اہل سنت ہے، تو سنت میں دو چیزیں آ گئی، یاد رکھنا۔ کتنی چیزیں؟ علم قرآن کا اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن قادیانی وغیرہ کی طرح اپنی مرضی سے غلط سلط ترجمے نہیں نکالتے، بلکہ جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اسی عملی نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اپنی سنت کے نمونے آگے اور مزید تیار کر دیے، کیونکہ قیامت تک آپ کا دین باقی رہنے تھا۔ صحابہ جب زیر تربیت تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے، 2 نگرانیوں میں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی نگرانی فرما رہے تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ اور جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے ساتھ چلو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس پاک باز جماعت کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اور یہ والجماعت کا لفظ ہمارے سوا کسی فرقے کے نام میں نہیں ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کوئی کہتا ہو کہ میں اہل تشیع والجماعت ہوں، کوئی یہ کہتا ہو میں اہل قرآن والجماعت ہوں، کوئی یہ کہتا ہو میں اہل حدیث والجماعت ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ہمارا ہی عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا کو ماننے والے بہت سے مذہب دنیا دین موجود ہے، کوئی گاڈ کے نام سے مانتا ہے، کوئی پرماتما کے نام سے مانتا ہے، کوئی پرمیشور کے نام سے مانتا ہے، کوئی خدا کے نام سے مانتا ہے، کوئی اللہ کے نام سے مانتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ جس طرح ماننے کا طریقہ ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا ہے یہی صحیح طریقہ ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو صحابہ میں بٹھا کر مانا جائے تو صحیح مانا جائے گا، ان کو صحابہ سے جدا کر کے مانا جائے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ ایک جگہ ایک دوست نے چٹ دی کہ میں تو محمدی ہوں، ابو بکری نہیں، میں تو صرف محمدی ہوں، عمری نہیں۔ میں نے کہا کہ سچا محمدی بننے کے لیے ابو بکری بننا ضروری ہے، سچا محمدی بننے کے لیے عمری بننا ضروری ہے۔ حضرت نے خود فرمایا کہ نجات کے لیے ما انا علیہ و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جو ہے اس پر جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ عبداللہ بن ابی جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود جیسا محمدی کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ یزید جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا محمدی نہیں بن سکتا۔ تو ہم اہل سنت کے ساتھ والجماعت بھی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہماری نسبت کن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے؟ جو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس قسم کی بات کرے کہ یہ حنفی نبی کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو گویا اس نے اہل سنت کا معنی ہی نہیں جانا۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں نا، صرف حنفی نہیں۔ تو جب ہم نے اہل سنت کہا تو تعلق کن سے جڑا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کا بڑا ہی دل چاہتا تھا امتیوں کو ماننے کو تو آپ ابو بکر صدیق کو مان لیتے، ضروری ابو حنیفہ کو ماننا تھا۔ دیکھو نا کیسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا یہ لوگ ابو بکر کو نہیں مانتے۔ میں پوچھتا ہوں آپ اہل سنت کے ساتھ والجماعت ہیں یا نہیں؟ جب صحابہ کی جماعت کو مانا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو مانا جائے گا؟ دوسرے نمبر پر کس کو مانا جائے گا؟ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو، چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو، تمام اہل بدر، اہل احد، اہل حدیبیہ، تمام صحابہ کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو ہمارے نام میں لفظ والجماعت یہی بتا رہا ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی مانتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوگا کہ کس لیے مانتے ہیں؟ تو نبی پاک کو کس لیے ماننا، صحابہ کو کس لیے ماننا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس لیے ماننا؟ ہم اہل سنت والجماعت 4 دلیلوں کو مانتے ہیں بالترتیب۔ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت اور پھر قیاس۔ اس میں ہمیں ذرا بر جھجک نہیں ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ ہم سچ بول دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ماننا پڑتا ہے لیکن وہ سچ بولنے سے ذرا گریز کر جاتے ہیں۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی، اس میں رکوع کیا یا نہیں کیا؟ رکوع کرنے کا حکم کہاں سے ملا؟ اللہ قرآن پاک سے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، قرآن سے مل گیا نا۔ لیکن رکوع کرنا کس جگہ ہے؟ اس کی تعین قرآن